إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور الرحيم۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ النور کا لاسٹ رکوع پڑھیں گے، اس کے ساتھ ہی یہ سورت ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ انما المؤمنون، بے شک صرف مومن تو وہ ہیں، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولی اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ اور جب وہ ہوتے ہیں معہو اس کے ساتھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، علی امر کسی کام پر، جامع کسی اجتماعی کام پر، لم یذہبوا نہیں وہ سب جاتے، حتی یستأذنوا یہاں تک کہ وہ سب اجازت مانگ لیں اس سے، ان الذین بے شک وہ لوگ جو یستأذنونک وہ سب اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولئک الذین وہ ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو یؤمنون باللہ وہ سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ورسولی اور اس کے رسول پر، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ تو جب وہ سب اجازت مانگیں آپ سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ اپنے کسی کام کے لیے، فَأْذَن تو آپ اجازت دے دیں، لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ جس کو آپ چاہیں ان میں سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول مت تم سب بناؤ دعا بلانا، الرسول رسول کا، بینکم اپنے درمیان، کا دعائی بعضکم جیسے بلانا تمہارے بعض کا بعضا بعض کو، قد یعلم اللہ یقیناً بلا شبہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، الذین ان لوگوں کو، یتسللون وہ سب جو کھسک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لواذن ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے، فلیحذر الذین پس چاہیے کہ وہ لوگ، یخالفون پس چاہیے کہ ڈر جائیں وہ لوگ، یخالفون جو مخالفت کرتے ہیں، عن امرہ اس کے حکم کی، ان تصیبہم کہ پہنچے انہیں، فتنۃ کوئی آزمائش، او یصیبہم یا پہنچے انہیں، عذاب علیم دردناک عذاب، الا خبردار آگاہ رہو، ان للہ بے شک اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے، قد یعلم یقیناً وہ جانتا ہے، ما انتم علی جو تم ہو اس پر، یعنی جس چیز پر تم ہو، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ سب جانتا ہے، ویوم اور جس دن، یرجعون وہ سب لوٹائے جائیں گے، الیہ اس کی طرف، فینبئہم پھر وہ خبر دے گا انہیں، بما عملوا اس کی جو وہ سب عمل کرتے رہے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں تک ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، سورت بھی یہاں پہ مکمل ہو رہی ہے۔ ابھی اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اس سورت میں پچھلے رکوع میں بلکہ اس سے پہلے بھی کچھ اجتماعی کام اور اکٹھا ہونا، جس طرح پچھلے رکوع میں دعوت کے متعلق بیان ہوا، یعنی کسی کو ملنے کے لیے جانا ہے تو آداب کیا ہیں، گھر میں کس طرح جانا ہے، داخل ہونا ہے تو اجازت لینی ہے اور استئناس حاصل کرنا ہے، اور پھر کھانا کہاں سے کھا سکتے ہیں کہاں سے نہیں کھا سکتے، اس کے آداب جو ہے وہ پچھلے رکوع میں بیان ہوئے۔ اب مجلس کے اختتام پر، اختتام کیسے کرنا ہے، خصوصاً اجتماعی کام، مسلمانوں کی ایک اجتماعیت وہ کیسے ہونی چاہیے، اس کے متعلق کچھ باتیں یہاں پہ کی گئی ہیں کہ انما المؤمنون بے شک مومن تو وہ ہیں، ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں، باللہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ جب وہ کسی اجتماعی کام کے لیے ہوتے ہیں، اجتماعی کام یعنی سارے لوگ مل کر ایک اجتماعی کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے لم یذهبوا تو وہ چھٹی نہیں کرتے، وہ ایسے چپکے سے نکل نہیں جاتے۔ یہ مومن کا رویہ ہوتا ہے کہ ایک اجتماعی کام کے لیے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اجتماعی کام کا ذکر ہے، اور عام بھی ہے، اب بھی، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن کوئی بھی دینی کام اجتماعی کام ہے تو اس میں مومن کا جو ہے یہ حق بنتا ہے کہ اس اجتماعی کام میں اپنا رول ادا کرے، یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ میرے حصے کا باقی لوگ جو ہے وہ کام کر لیں گے، وہ چھٹی کر لے اور بغیر اجازت کے جو ہے وہ اس اجتماعی کام سے چلا جائے، اس کی
جو ہے مذمت کی گئی ہے. بغیر اجازت کے جانا مومن کا شیوا نہیں ہے. خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب آپ اجتماعی کام کیا ہے؟ جمعہ پڑھنا، نماز ادا کرنا، جمعے کے لیے اکٹھے ہونا اجتماعی کام ہے. جہاد کے لیے جانا اجتماعی کام ہے. یا کسی مقصد کے لیے، کسی مشن کے لیے اکٹھے ہونا. اسی طرح جو ہے تعلیم کے لیے، سیکھنے کے لیے اکٹھے ہونا یہ ایک اجتماعی کام ہے. اس اجتماعی کام میں لم یذهبوا، مومن وہ ہیں جو ایسے نہیں چلے جاتے. ان الذین ہاں اگر کوئی مجبوری بن گئی ہے، کوئی کام پڑ گیا ہے، بیمار ہے، کوئی بھی مجبوری عذر ہے تو اس کے لیے اجازت مانگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو سچے مومن تھے کسی جہاد کے لیے وہ نہیں جا سکتے ہوتے تو اجازت مانگتے. کہ کسی بھی کام کے لیے جو اجتماعی کام ہوتا سوشل ورک کے لیے، تو اس کے لیے اگر کوئی مجبوری ہوتی وہ اپنے پرسنل کام میں مصروف ہوتے، اس اجتماعی کام میں نہ جا سکتے ہوتے تو وہ اجازت مانگتے. فرمایا اولئک الذین یؤمنون باللہ، یہ وہی لوگ اجازت مانگتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب ایسے لوگ آپ سے اجازت مانگیں لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی بھی کام کے لیے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اگر اب پھر اگلا کام یہ ہے آپ دیکھ لیں کیا اس کی اجازت دینا اس کو ضروری ہے یا نہیں ہے. چاہیں تو اجازت دے دیں، چاہیں تو نہ دیں. ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ یہ سمجھ آئے کہ کسی بھی اجتماعی کام میں بغیر اجازت کے وہاں سے نہیں جانا. اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آئے کہ اجازت جب مانگیں اب ضروری نہیں کہ اس کو اجازت دی جائے. ہو سکتا ہے بعض اوقات جیسے اجازت مانگی جا رہی ہے، جو بڑا ہے، جو لیڈر ہے، جو قائد ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اب اس کے لیے جو کام انفرادی ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، اجتماعی کام میں اس کی زیادہ ضرورت ہے. اس کی مرضی ہے وہ اجازت نہ دے. اجازت نہ دیں تو پھر کسی قسم کی کوئی شکایت یا دل میں رنجش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہی سمجھنا چاہیے کہ اسی میں ہی بہتری ہے، اس اجتماعی کام کرنے میں ہی ہمارے لیے بھلائی ہے اور اسی میں ہی بہتری ہے. اور ہاں اگر دیکھیں، امیر دیکھے، لیڈر قائد دیکھے کہ اس کے لیے اجازت دے دینا اس کے لیے جو ہے بہتر ہے تو اجازت دے دینی چاہیے. فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ، آپ جس کو چاہیں اس کو اجازت دے دیں. اب اگلا یہ کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اب اس کے لیے بخشش بھی مانگیں. کیوں؟ کیونکہ ایک اجتماعی کام جو کرنا تھا مل کر وہ نہیں کر رہے تو اس میں کمی ہے نا، دین کی کمی. اس دینی کام میں نہ ہونے کی، غیر حاضری کرنے کی یا اس سے رخصت لے جانے کی جو کمی ہو رہی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے استغفار کریں. کمی ہو گئی نا کہ ایک اجتماعی کام کرنا تھا وہ نہیں کر رہے، تو اب اس کو چھوڑنے کا جو دل میں خلش ہے یا جو نقصان ہو گیا اس نقصان کی کمی استغفار پوری کرے گا. اور استغفار خود بھی کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، آپ ان کے لیے استغفار کریں، اللہ سے بخشش مانگیں کہ ان کی اس کمی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. اب دیکھیں اجتماعی کام کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اجتماعی کام کی اتنی اہمیت ہے کہ مجبوری کے وقت بھی اجازت لے کے جا رہا ہے ایک بندہ تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ استغفار کریں تاکہ اس کی کمی جو ہے وہ پوری کر دی جائے. لیکن آج ہم دیکھیں ہم کتنا اجتماعی کاموں کو اہمیت دیتے ہیں. ہاں دنیاوی اجتماعی کاموں کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں جو کامیاب ہیں اسی لیے کامیاب ہے نا کہ ان میں ٹیم ورک بڑا اچھا ہے. وہ سارے لوگ اپنا اپنا رول ادا کرتے ہیں، اس میں جو ہے اپنی اہمیت، اپنا کام وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دینی اجتماعی کام جو ہے اس کے لیے ہم کتنے زیادہ پیچھے ہو چکے ہیں. اپنی مسجدوں میں نمازوں کے اوقات میں جا کر دیکھ لیں کتنے نمازی ہوتے ہیں، تعداد دیکھیں اپنی، اور مسجدوں میں دیکھیں کہ بندے کتنے ہیں، جمعے کے دن کتنے ہیں. ہاں رمضان میں آ جائیں گے رش لگ جائے گا، وہ بس ایک ماہ کے نمازی، ایک ماہ کے ہم مسلمان بن گئے. ہم دیکھیں نا ایک کام اجتماعی کام کے لیے جب ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اس کام کو ہم نے کرنا ہے، جو ٹائم ہم نے اللہ کے ساتھ اللہ کو دے دیا ہے جو ٹائم، وہ اس ٹائم کو اگر ہم کسی اور کام میں لگا رہے ہیں تو غلطی کر رہے ہیں نا، گناہ کر رہے ہیں. کلمہ پڑھ کے ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ اللہ 5 وقت جب اذان ہوگی میں نے مسجد میں آنا ہے، وہ ٹائم تو اللہ کے لیے ہے. اسی طرح جمعے کے دن خطبے کے ٹائم پہ جانا ہے، وہ ٹائم اللہ کو دیا ہوا ہے ہم نے. روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے تو عمرہ ہے، حج ہے، وہ ٹائم ہم نے رب کو دیا ہوا ہے. وہ رب کو دیا ہوا ٹائم جب ہم اس ٹائم میں کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم غلطی نہیں کر رہے ہوتے. اسی طرح
آپ میرے پاس پڑھنے والے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ہم کافی سارے گروپ بھی چل رہے ہیں ہمارے، آپ نے جب یہ کمٹمنٹ کیا پڑھنے پڑھانے والوں سے بھی، ہم سے بھی، یا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، لیکن آپ درمیان میں اگر کوتاہی کرتے ہیں، نہیں سنتے پورا لیکچر، سبق نہیں پڑھتے، یا جو ہے ترجمہ یاد کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، تو وہ ٹائم تو اللہ کو دیا ہوا تھا نا ہم نے۔ اجتماعی کام سے تو ہمارا یہ بھی ایک اجتماعی کام ہے نا، کہ سب نے مل کر ہم نے قرآن پڑھنا ہے، چاہے ہم جو ہے فزیکل صاحب جمع نہیں ہے، وہ فزیکل کلاس نہیں ہے، آن لائن کلاس ہے، لیکن اس آن لائن میں تو سارے جمع ہے نا، سب مل کے چلیں گے تو ایک گروپ کی صورت میں جو ہے بہت اچھا اس کا رزلٹ ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ٹائم ہم نے اللہ کو دیا ہے، تو اس میں بلا وجہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلا وجہ چھٹی نہیں کرنی چاہیے، بلا وجہ جو ہے سستی کا شکار ہو کے کہ چلیں جی آج موڈ نہیں ہے چلو آج نہیں پڑھتے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ہو جائے کوئی عذر کی وجہ سے، کوئی جو ہے مجبوری بن گئی، آپ اس دن کلاس نہیں پڑھ سکے، آپ وہ لیکچر نہیں سن سکے، یا آپ جو ہے نوٹس تیار نہیں کر سکے، یا آپ جو ہے کوئی ٹیسٹ نہیں دے سکے، تو اس کے لیے کیا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اس کام کی جو کوتاہی ہو گئی ہے اس پر بھی اللہ سے بخشش طلب کریں ہم۔ کبھی ہم نے اس کام کی بھی اللہ سے معافی مانگی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں آج قرآن کی تلاوت نہیں کر سکا، اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے کہ میں سنتے نہیں پڑھ سکا، اللہ میرے اس کام کو معاف کر دے، میں آج اچھے طریقے سے قرآن نہیں پڑھ سکا، میں نے سبق یاد نہیں کیا۔ خود بھی بخشش کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے نا، اور سے بھی کرائیں، اور اجتماعی معاملات میں جو امیر ہیں ہمارے، جو بڑے ہیں، ان سے بھی کہیں کہ آپ ہمارے لیے بخشش مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا نا کہ آپ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ایک اجتماعی کام میں جب وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کے دل میں بھی ان کے لیے کچھ ہو سکتا ہے آ جائے کہ انہوں نے چھٹی نہیں مانگنی چاہیے تھی، ان کو اجتماعی اتنا اہمیت کا حامل کام ہے، ان کو اپنا کام زیادہ اہم لگ رہا ہے، اس کام کو چھوڑنے، وہ جو ایک دل میں خلش آ جاتی ہے، اس کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے تو وہ خلش بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ کی دعا جو ہے وہ ان کو فائدہ دے گی۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور آگے فرمایا لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ، بلکہ یہاں ایک اور چیز بھی دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ نبی کی دعا بہت برکت کی حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی صحابہ کرام کو دعائیں دی ہیں۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی، اللہ اس کو برکت دے دے، اس کی اولاد میں برکت دے دے، تو اللہ نے اتنی برکت دی ان کو، اپنی زندگی میں ان کے بیٹے پوتے نواسے 100 سے زیادہ ہو گئے، اتنی اللہ نے اولاد میں برکت دی، مال میں برکت دی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے، ان کی والدہ کے لیے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری والدہ کو ہدایت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اسی وقت۔ کتنی بابرکت دعا ہے، کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اللہم اہد ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ادھر سے میں نے دوڑ لگا دی، میں اپنے گھر کی طرف بھاگا، میں نے کہا جا کے دیکھتا ہوں میرے پیغمبر کی دعا کتنا جلدی، میں پہلے اپنے گھر پہنچتا ہوں یا میرے پیغمبر کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے۔ دوڑ لگا دی، اپنے گھر پہنچے، کہتے ہیں میں گھر پہنچا تو میری امی جو ہے وہ غسل کر رہی تھی، وہ غسل کر رہی ہے، مجھے معلوم ہوا کہ میری والدہ غسل کر رہی، تو میں نے کہا لگتا ہے دعا قبول ہو گئی، یہ مسلمان ہو کے غسل کر رہی ہیں۔ کہہ تو پہلے رہے تھے، کئی دنوں سے محنت کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، ماں نہیں مان رہی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فوراً جو ہے وہ قبول ہو گئی، ماں مسلمان ہو گئی۔ اس طرح اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی صحابہ کے لیے دعائیں دی ہیں، اور ہمارے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، ہمارے لیے بھی، لیکن شاید پہلے بھی آپ کو بتائی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا دعا کی۔ آپ نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے، کہ میرا جو امتی صبح کے وقت اٹھ کے کام کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اس کام میں برکت دے دے۔ اگر برکت چاہتے ہیں، یا جو کام آپ کا نہیں ہو رہا، بے برکتی والا ہو چکا ہے، اس کام کو صبح صبح کریں آپ، اللہ تعالیٰ برکتیں دیں گے، آپ کو برکتیں بڑھ جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ اس بندے کو برکت دے، رحمت دے، کہ جو بندہ عصر کی نماز سے پہلے
4 رکعت جو ہے سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پانے کے لیے جو ہے عصر سے پہلے 4 سنتیں بھی ادا کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، تم مت بناؤ رسول کے دعا کہتے ہیں پکارنا، بلانا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلانا ہو تو آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہو اس طرح نہ بلایا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، احترام ہے، ادب سکھایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بلانا ہے آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح تم بلاتے ہو، جس طرح کہہ کر ہم جو ہے اردو میں کہتے ہیں او فلاں فلاں ادھر آؤ، ایسے زور سے کہنا، تو یا عربی میں کہتے ہیں یا حرف ندا کہہ کر یا احمد یا عبداللہ یا عبد الرحمن، تو اس طرح یا کہہ کر یا عبداللہ ادھر آ، تو یہ کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ یا محمد کہہ کر آپ پکاریں زور سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہیں، آپ باہر ہیں، آپ کو اونچی آواز سے بلائیں باہر بلانے کے لیے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ سورۃ الحجرات میں آتا ہے کہ آپ وہاں چل کے پڑھیں گے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، حجرے میں ہیں، باہر سے کوئی بندہ ہے، جس طرح ہم جاتے ہیں باہر دروازے کو نوک کرتے ہیں یا بیل بجاتے ہیں تاکہ جس بندے کو ملنے گے وہ باہر آ جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں تو کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ باہر سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بلائے۔ آپ کو کام ہے تو باہر کھڑے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے باہر نکلیں گے تب آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے، ورنہ آپ کے آرام کو آپ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کو ڈسٹرب کریں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان یہاں پہ بیان کی گئی کہ آپ کو اس طرح بلائیں نہیں جس طرح دوسرے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، آپ کو کوئی کام ہے ادب سے احترام سے، ادب گاہ ہے، اب مقام بڑا اعلیٰ اور اونچا اور عرفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ جائیں دو زانوں ہو کے بیٹھیں آپ کی مجلس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی طرف متوجہ ہوں آپ کو اجازت دیں بات کرنے کی، اجازت لے کر پھر آپ نے بات کرنی، ایسے نہیں جس طرح کسی بندے کو آپ بلا لیتے ہو او فلاں ادھر آؤ ایسے کہہ کر یا محمد کہہ کر آپ نے نہیں بلانا، ٹھیک ہے نا، تو منع کر دیا گیا۔ لیکن دیکھیں آج کئی لوگ یہاں سے بھی آوازیں لگا رہے ہوتے یا محمد اور یا رسول اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، اس طرح کی جو ہے الفاظ کہنا اور اس طرح کی جو ہے صلاۃ والسلام پڑھنا یہ درست نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں نا پورے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کی ہے کہ کہیں پر پورے قرآن میں یا محمد لکھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا، یا محمد نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ ادب ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہے، کتنا اعلیٰ اور رفع شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یا محمد نہیں کہا، پورے قرآن میں نہیں کہا۔ ہاں یا آدم ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ ہے نا پہلے پارے میں، یا آدم بھی ہے، یا ابراہیم بھی ہے، یا زکریا بھی ہے، یا یحییٰ بھی ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا ابراہیم، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے وہ کہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ شان سارے انبیاء سے اعلیٰ و عرفہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلانے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے یا محمد نہیں کہا بلکہ کیا کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ یہ ادب ہے، احترام ہے، آپ کا شان ہے، مقام ہے کہ نام سے نہیں بلایا بلکہ آپ کے لقب سے بلایا ہے۔ جس طرح ہم کوئی بڑا ہو نا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بڑے کو کیا کہتے ہیں، صاحب جی آ رہے ہیں، جی فلاں صاحب آ رہے ہیں، حاجی صاحب آ رہے ہیں، چودھری صاحب آ رہے ہیں، خان صاحب آ رہے ہیں، یہ نام نہیں بلاتے۔ اسی طرح والدین کو بڑے ہیں تو ابا جان، چچا جی، ٹھیک ہے نا، ادب سے ان کا نام نہیں لیا جاتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب ہے، احترام ہے، آپ کو نام سے نہیں بلائیں، اور اسی طرح آواز دے کر پیچھے سے ندا دے کر بھی نہ بلائیں جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قد یعلم اللہ، مزید آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان لوگوں کے یتسللون جو کھسک جاتے ہیں، یعنی اجتماعی کام جو پچھلی آیت میں بیان ہوا، اجتماعی کام میں آتے ہیں لیکن جو ہے اس اجتماعی کام کو نہیں کرنا چاہتے اور یتسللون کھسک جاتے ہیں۔ اصل سلالہ کہتے ہیں
کہ اس طریقے پر کام ہونا جس کا پتہ بھی نہ چلے، ایسے کھسکتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چل سکے اور ہم وہاں سے نکل جائیں۔ یتسللون کھسک جاتے ہیں منکم تم میں سے، لوازا لواز کہتے ہیں آڑ لے کر، کہ کسی بندے کے پیچھے چھپ کر، یعنی جو بڑا ہے یا جو کام ہو رہا ہے ادھر ادھر دیکھنا ہے ایک دوسرے کو، کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر بیٹھے رہنا، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر آڑ لے کر نکل جانا، اس کو کہتے ہیں لواز۔ یتسللون منکم لوازا، تو وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ آڑ لے کر تم سے جو کھسک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، یہ کون لوگ کرتے تھے؟ یہ مومن نہیں کیا کرتے تھے، یہ منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں اور محفلوں میں مدینہ میں چونکہ آتے تھے، اور جو اجتماعی کام ہوتا تھا ان کو پتہ چلتا کہ یہاں پر اب بیٹھنا پڑے گا، یا کوئی محنت کرنی پڑے گی، یا جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا، کوئی قربانی دینی پڑے گی، تو وہ اس قربانی کو نہیں دینا چاہتے تھے، وہ کام نہیں کرنا چاہتے، تو کھسک جاتے، اور کھسکتے بھی چھپ کر ایک دوسرے کی آڑ لے کر۔ کوئی اگر دیکھ رہا ہوتا تو پھر تو نہ جاتے، لیکن اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر بھاگ جاتے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، تو ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو، یخالفون جو سب مخالفت کرتے ہیں، عن امرہ اس کے حکم کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے۔ اور یہاں پہ چونکہ اجتماعی کام کے متعلق بیان ہو رہا ہے، تو اجتماعی کام میں اگر مخالفت کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے، تو پھر ڈر جائیں تصیبہم فتنہ، کہ کہیں فتنہ نہ آ جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، کہ ان کو کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے، ٹھیک ہے نا۔ فتنہ آزمائش ہوتی ہے، کہ دنیا میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں فتنوں میں ڈال دے گا، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، بیماریوں میں۔ دیکھیں نا، مسلمان اجتماعی کاموں میں جس قدر پیچھے ہو چکے ہیں، خصوصاً نماز میں، جمعے کی نماز میں، اور پھر جہاد، سب مل کر، اب جہاد تو بالکل جو ہے اس سے حکومتیں بھی اور ہمارے لوگ بھی پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ عوام ہیں دو چار بندے، وہ جلوس نکالیں گے، باہر نکلیں گے، جی فلسطین کو جو ہے آزاد کرائیں، جہاد کریں، لیکن ان کے کرنے اور کہنے سے، میرے کہنے سے، آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟ جب تک حکومتیں مل کر اکٹھے ہو کر اس بڑے اجتماعی کام کو، ذروۃ سنامہ الجہاد، جو اسلام کی بلند چوٹی ہے، اس کو جب تک سب مل کر نہیں کریں گے تو وہ حکم تو پڑا ہوا ہے، وہ اجتماعی کام تو ختم ہے۔ اسی لیے تو حالت ہماری جو ہے وہ پس رہے ہیں، ہم مسلمان، کاٹا جا رہا ہے، خون جو ہے پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ فلسطین کی حالت زار دیکھ کر جو ہے دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور اپنے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر بھی دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ کیا حالت ہو چکی ہے ہماری، کوئی اجتماعیت نہیں ہے، کوئی، سب سے بڑی جو خرابی اس وقت ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے انفرادی اپنے فائدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اجتماعی فائدوں کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حکومتی لیول پر بھی دیکھ لیں، ساری حکومتیں اور سارے حکمران اپنے اپنے ملکوں کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، سب مل کر اسلام کا فائدہ کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ سارے ملک اپنے اپنے مفاد دیکھیں گے، اور اپنے اپنے مفاد کی خاطر یہودیوں سے، کافروں سے، غیر ملکوں سے، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کو کاٹنے والے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے، ان کے ساتھ اتحاد کریں گے اپنے فائدے کے لیے، چاہے وہ فائدہ ان کا اپنا اسلام کے خلاف ہو، ان کا اپنا فائدہ مسلمانوں کو نقصان دینے والا ہو، ان کا اپنا فائدہ مسلمانوں کا خون بہانے والا ہو، ان کو اپنے فائدے سے غرض ہے۔ اجتماعی فائدہ، اجتماعیت وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ ملکوں کی حالت ہے۔ اور انفرادی طور پر بھی ہم دیکھ لیں، ہم اپنے انفرادی کام کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اجتماعی کام خصوصاً اسلام کا، دین کا، ایمان کا، مسجد کا، مدرسے کا، کسی دین کی تنظیم کا، اچھی جو ہے دین کے لیے کام کر رہی ہے، اس کے لیے ہم کتنا وقت دینے کے لیے تیار ہیں، کتنا جو ہے ٹیم ورک کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ایک جو کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی، اور مسلم کمیونٹی صرف مسلمانوں کا نام نہیں، کمیونٹی تو سب، اس کو مل کر ہم نے آگے جو ہے اسلام کی دعوت بھی دینی ہے، اس کے لیے ہم کیا کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ ایک مسجد میں، ایک مسجد جو ہے، جو مسلمانوں کی ایک چھوٹی سمجھ لیں کمیونٹی ہے، سب نے وہاں مل کر نماز پڑھنی ہے، اس میں بھی سب لوگ مل کر اکٹھے نہیں ہوتے، اس میں بھی سارے نہیں ملیں گے، سب مل کر دوسروں کو فائدہ نہیں سوچیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک مسجد ہے، ملیں گے تو اپنی مسجد کی حد تک، دوسری مسجد کا فائدہ نہیں سوچیں گے، ٹھیک ہے نا، دوسرے مسلمانوں کا فائدہ نہیں سوچیں گے۔ اجتماعیت، مسلمانوں کو بڑھانا اور اکٹھے ہونا، اس کا فائدہ نہیں سوچ رہے، اور اسی وجہ سے جو ہے ان تصیبہم فتنہ، ہمارے اوپر فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، کہیں پر بیماریاں ہیں،
کبھی بیماریاں، کبھی طوفان، کبھی سیلاب، کبھی زلزلے، کبھی جو ہے ظالم حکومتیں، ٹھیک ہے نا، کبھی پریشانیاں، ڈپریشن. تو یہ اصل ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی نافرمانی، نماز نہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا، یا جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا. کتنی زیادہ اہمیت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے جو بندے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے نا، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. لیکن آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہاں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں جن پر مسجد میں آنا، بچوں پر نماز فرض نہیں ہے اور خواتین کے لیے مسجد آنا فرض نہیں ہے. اگر یہ ڈر نہ ہو تو آپ فرماتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بلا وجہ گھروں میں بیٹھے ہیں، نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ نہیں آتے. لیکن آج دیکھ لیں، دل کرتا ہے کسی کا تو آ جاتا ہے، دل نہیں کرتا تو نہیں آتے. اس اجتماعی کام جو بنیادی اجتماعی دن میں 5 دفعہ جو جانا ہے، اور اس سے جو ہے ایک سوشل جو ورک ہے یا جو اجتماعی ایک ڈھانچہ ہے مسلمانوں کا، وہ قائم رہتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ ملنا ہے. جب 5 مرتبہ ملیں گے ایک دوسرے کے حال معلوم ہوں گے، کون بیمار ہے، کون پریشان ہے، کسی کے گھر جو ہے کوئی تکلیف ہے یا کوئی کسی کے بچے بھوکے ہیں، کوئی کسی پریشانی میں ہے. جب ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ حال احوال ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تعلقات بڑھیں گے، اخلاق بڑھے گا اور مزید آگے کام کرنے کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوگا. اجتماعیت اسی چیز کا نام ہے. جب ملنا ہی نہیں، کئی دن تک ایک دوسرے کو ملنا ہی نہیں، شکل ہی نہیں دیکھنی، پتہ ہی نہیں ہے، پھر کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان اجتماعی کاموں کو اہمیت دیں اور ان کو کریں. اور عام طور پر بھی یہ جو آیت ہے، کوئی بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حدیث ہے، ہمارے سر آنکھوں پر، ٹھیک ہے نا. اس کو کبھی جو ہے اپنے جو ہے بہانے بنا کر کہ جی فلاں نہیں مانتا، حدیث تو ہے، ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے، لیکن چونکہ اب اگر اس حدیث پر ہم عمل کریں تو رشتہ دار روٹھ جائیں گے، کاروبار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یا اس میں کچھ دنیاوی اعتبار سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑ جائے گا. اس طرح کی جو چیزیں دیکھ کر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی آزمائش نہ آ جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اور حکم پر عمل نہیں کر رہے کہ کہیں دنیا کا نقصان نہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں نقصان ان کا تب ہوگا جب وہ رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں اور پھر ان کا نقصان ہو. ہاں تھوڑا بہت تو قربانی دینی پڑتی ہے نا، کچھ کرنے کے لیے کچھ ہونا تو پڑتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی خاطر، حدیث کی خاطر، قرآن کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کے لیے اگر کوئی بندہ قربانی دیتا ہے دنیا کی تو اللہ اس کو دنیا میں اس سے زیادہ عطا کرتے ہیں. من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز کسی چیز کو چھوڑتا ہے، قربانی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کی توفیق دیں اور آپ کی نافرمانی سے ہمیں بچا لیں. ہر وہ حدیث جس کا صحیح ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو مانیں اور اس پر یقین رکھیں کہ یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ٹھیک ہے نا. الا ان للہ، خبردار یاد رکھو آخری آیت میں فرمایا کہ سب کچھ اللہ کا ہے. ٹھیک ہے نا. جو کچھ زمین میں، آسمان میں، اور وہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے اعمال کیا ہیں، تمہارے افعال کیا ہیں، سب کچھ کا اسے پتہ ہے. اور اس دن جس دن تم سب لوٹائے جاؤ گے، یرجعون الیہ، اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم سب، فینبئہم، پھر وہ اس دن خبر دے گا، بما عملوا، ان سارے کاموں کے جو تم کر رہے ہو. تم کر کے بھول جاؤ گے لیکن اللہ کو پتہ ہوگا. اسی لیے ابھی چاہیے ہمیں کہ وہ کام کریں کہ جب ہمیں خبر ملے تو ہم خوش ہو جائیں، ہمارے سجدے نکلیں وہاں پر، ہمارے صدقات و خیرات نکلیں، چھپ کر ہمارا تنہائیوں میں ہمارا رونا نکلے، تنہائیوں میں دی ہوئے صدقات نکلیں، وہاں پر نماز نکلیں، لمبے قیام نکلیں، لمبے سجدے نکلیں، قرآن کی تلاوتیں نکلیں. ہم بھول چکے ہیں اور جب اس وقت خبر ملے، ہمیں نامہ اعمال پکڑایا جائے تو وہاں باتیں لکھی ہوں اور دیکھ کر ہم خوش ہو جائیں، ویسے عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دیں کہ کل جب ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں خبر دیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہمیں خوشی ہو، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو کر اعلان یہ ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں.
جو قیامت کے دن ہمیں خوشنودی کا باعث بنے، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنے، اور ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بننے والے ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔